کیا اس ملک میں ایک انقلاب آ رہا تھا جو اچانک ختم ہو گیا؟ مئی کے آخری ہفتے میں عمران خان کی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اختتام پر جو کچھ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے اس پر ظاہر ہے کچھ لوگ بہت خوش ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں کہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان تھا، ختم ہو گیا، پانی کا ایک بلبلا تھا جو پھٹ گیا، ممی ڈیڈی قسم کے نوجوانوں کا ایک تماشا تھا، ختم ہوا، کہانی ختم، پیسہ ہضم، ٹائیں ٹائیں فش۔ جبکہ اس ملک کے بہت سارے دوسرے لوگ اور لاکھوں نوجوان پریشان ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، وہ ہراساں ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے؟ کیا اس ملک میں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی؟ لیکن کچھ اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو اس صورتحال سے ڈس اپوائنٹڈ ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں۔ وہ اب بھی پر امید ہیں، پرعزم ہیں کہ اس ملک میں ایک بنیادی تبدیلی اور انقلاب ضرور آئے گا۔ یہ ملک ضرور بدلے گا، اس ملک کے لوگوں کو بھی ترقی اور خوشحالی کے ثمر پانے کا موقع ضرور ملے گا، اور جو اس کے لیے ضروری شرط ہے، جو اس کے لیے لازمی قدم ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ یعنی اس ملک کے کندھوں پر سوار پیر تسمہ پا اور اس کو روزانہ چاٹنے والے سانپوں سے کبھی چھٹکارا ضرور ملے گا۔ یہ ملک ضرور بدلے گا، یہ پرانا نظام بدلے گا اور ایک نیا پاکستان ضرور قائم ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی ایک یا دو افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہباز شریف، نواز شریف یا رانا ثناء اللہ یا عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے نظام کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کے بہت سارے شریفوں اور زرداریوں سے نجات کا سوال ہے جو نام بدل بدل کر مختلف پارٹیوں میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ نیک نیت لیکن جذباتی لوگوں سے معذرت کے ساتھ یہ صرف عمران خان کی بحالی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس ملک اور قوم کی آزادی کا سوال ہے، یہ ایک پرانے نظام کے خاتمے اور ایک نئے نظام کے قائم ہونے کا سوال ہے، یہ ایک پرانے پاکستان کے ختم ہونے اور ایک نیا پاکستان قائم ہونے کا سوال ہے۔ اس پرانے نظام سے وابستہ اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشریز چاہے اس ملک کی قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کو پرانا پاکستان واپس آنے کی مبارکباد دے لیں، لیکن ایک دن ایک نیا اور روشن پاکستان ضرور بنے گا۔ کب؟ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، نہ میرے پاس سامری جادوگر کا گولا ہے اور نہ میں ایسی پیشن گوئیاں کرنے یا طوطے سے فال نکالنے کے کاروبار میں ہوں۔ ملک میں روزانہ بلکہ ہر گھنٹے اور ہر لمحے میں کیا ہو رہا ہے یہ بتانے والے مجھ سے ان معاملات میں بہت زیادہ باخبر ٹی وی چینلز، اینکرز، تجزیہ کار، تبصرہ نگار اور ولاگرز آپ کو روزانہ بتا رہے ہیں، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ یقین مانیں یہ خبریں میرے پاس نہیں ہیں، میں بھی اتنے ہی اندازے لگا سکتا ہوں جتنے کہ شاید آپ۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ہر روز کسی امپائر کی انگلی اٹھ جانے یا کسی عدالت عالیہ کا فیصلہ آ جانے کے منتظر رہتے ہیں، اور جب کوئی انگلی نہیں اٹھتی یا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسرے روز ایسی ہی کسی انگلی اٹھنے یا خوشخبری آنے کے انتظار میں گھڑیاں مشکل سے کاٹتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ملک کو درپیش ان بنیادی مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کسی امپائر کی انگلی اٹھ جانے یا کوئی ایک فیصلہ آ جانے کا نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی حکومت بحال ہو جانے یا الیکشن کے بعد ان کی دوسری حکومت بن جانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات اس سے آگے بڑھ کر اب ایک پورے نظام کا مسئلہ ہے، یہ اس نظام کو بدلنے کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ ملک میں پچھلے 75 سالوں میں یہ نظام تبدیل نہیں ہوا ہے اور فوری طور پر اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ میں پہلے سے زیادہ پر امید ہوں، کیونکہ مجھے ملک کی سیاست میں بہت مثبت تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج 50 سال کے بعد اس ملک کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تبدیلی لانے کی تڑپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔
وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غم روزگار کی کوششوں اور فارغ وقت میں اپنی تفریح میں مصروف رہنے کے بجائے اس ملک کے مستقبل اور اس کے مسائل کے بارے میں پرجوش طریقے سے اپنی رائے دے رہے ہیں، اس کا پبلکلی اظہار کر رہے ہیں۔ وہ جوش جذبات میں پر امید ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اپنے مخالفین سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ملک کے بنیادی سوالوں سے جونج رہے ہیں، قومی مسائل پر بڑے پیمانے پر انگیج ہو رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ ان سے لا تعلق نہیں ہو رہے، ان سے ڈس انٹرسٹڈ نہیں ہو رہے، اپنی اپنی غرض کی افیم کھا کر قومی غفلت کی ہلاکت میں نہیں پڑ رہے، بلکہ اس سے جاگ رہے ہیں۔ ملک میں پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر لوگوں کی شرکت کے ساتھ حکمرانوں کی رشوت خوری، ان کی ملک کو نقصان پہنچانے والی پالیسیوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سے کھلے عام سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ملک پر اتنے قرضوں کا بوجھ کیوں چڑھا ہے؟ اس ملک کے شہریوں کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے اس بارے میں کیا کیا ہے؟ ملک میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ملک میں حقیقی آزادی کا احساس جاگا ہے۔ ملک کے اندرونی معاملات میں بڑی طاقتوں کی مداخلت کے خلاف ایک شدید غصے کی لہر اٹھی ہے۔ اپنے ملک کو بڑی طاقتوں کی غلامی سے آزاد کرانے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ہم میں ایک قوم ہونے کا شعور پیدا ہوا ہے۔ مل کر اپنی لڑائی خود لڑنے کی ضرورت کا احساس ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور قیمتی تبدیلی ہے۔ جن قوموں میں ایسی تبدیلی آ جائے اور اسے کچلنے کے بجائے اس سے پیدا ہونے والی انرجی کو قوم کی تعمیر کے لیے موڑ دینے کے لیے ضروری قومی رہنما اور تنظیم سامنے آ جائے تو ان قوموں کی قسمت کے ستارے بدل جاتے ہیں، ان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں رجیم چینج کی اس بھونڈی کوشش اور اس کے خلاف عمران خان کی جرأت اور دلیری کے ساتھ آواز اٹھانے کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ایک نئی بجلی دوڑی ہے، ورنہ رجیم چینج کی ایسی کوششیں پہلے بھی ہوئی تھیں۔ 1957 میں بھی وزیر اعظم شہید سہروردی کے خلاف اپوزیشن کی تمام پارٹیوں نے مل کر ان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک اسی طرح پیش کی تھی، جن میں ان کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہو گئی تھیں اور ان سے استعفیٰ دلوا کر انہیں تاریخ کے دھندلکوں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ 1977 میں بھی اپوزیشن کی تمام پارٹیاں بیرونی اشاروں پر قومی اتحاد کے 9 ستاروں کے نام پر جمع ہو کر بھٹو کی خون کی پیاسی ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان وقتوں میں بیرونی مداخلت کے خلاف بیداری اور مزاحمت کی ایسی تحریک نہیں اٹھ سکی تھی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت قیمتی لمحہ ہے۔ آج ہم سب کا فرض ہے کہ اس قومی جذبے کو قائم اور دائم رکھیں۔ کامیابیاں، عارضی سیٹ بیکس اور ناکامیاں بڑی تبدیلی کی تحریکوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک لڑائی تھمی ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ بہت لمبی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سیریز کی میری پہلی گفتگو جس کا عنوان تھا لرن ٹو پلے پیانو ضرور دیکھیں۔ یہ صرف عمران خان کے لیے ہی نہیں بلکہ آج پوری قوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنی اس لڑائی میں پیانو بجانا سیکھنا ہوگا، ہمیں پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنا سیکھنا ہوگا۔ لانگ مارچ کی ٹرم ہماری ملک کی سیاست میں اب بہت مقبول ہو گئی ہے۔ کسی بھی شہر میں 40-50 لوگ بھی کسی مقامی مطالبے کے لیے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ طے کرتے ہیں تو اسے لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں۔ یہ لانگ مارچ کی اصطلاح بھی چین کے انقلاب سے شروع ہوئی تھی، جس میں چین کے انقلابیوں نے اپنی وقتی شکست کے بعد پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو چیانگ کائی شیک کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے چین کے دیہاتی علاقوں میں پناہ لینے کے لیے 8000 میل کا سفر طے کیا تھا۔ یہ ملٹری اسٹریٹجی کی اصطلاح میں آفینسو ڈیفنس تھا، جس کی وجہ سے چین کے انقلابیوں کی وقتی شکست ایک ایسے کامیاب انقلاب میں تبدیل ہو گئی جس کے ثمر سے آج ان کی آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں چین کے لانگ مارچ کی طرح تو کوئی انقلاب نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی
اس ملک میں تبدیلی کی ایک بہت بڑی تحریک ہے، ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں آنے والی وقتی رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اپنی مستقبل میں آنے والی کامیابیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کب ختم ہوگی اور عمران خان کی حکومت کب واپس آئے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس بات سے بھی پریشان اور ہراساں ہیں کہ کہیں عمران خان کی حکومت دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ میں اس بات سے تو واقف نہیں ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کتنے دن قائم رہے گی اور کب الیکشن ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنے محدود تجربے اور علم کی وجہ سے اس بات سے تھوڑا بہت ضرور واقف ہوں کہ ایسی تبدیلیاں اور انقلاب کیسے آتے ہیں، جیسی تبدیلی اور انقلاب کا آج اس ملک کے لاکھوں نوجوان خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ماضی میں ایسے انقلاب اور تبدیلیاں کس طرح آئیں اور اس کے لیے ہمیں لازمی کیا کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو درپیش کچھ بنیادی مسائل اور ان کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیماری کی نوعیت اور اس کی وجوہات کو سمجھے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارا ڈائیگنوسس غلط ہوگا تو ہمارا اس کے علاج کے لیے پرسکرپشن بھی غلط ہوگا۔ ہمیں آج اس وقت ٹھہر کر یہ سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم آج اس مقام تک کیوں پہنچے ہیں۔ ہمارے ملک کے بنیادی مسائل کی اس نامنصفانہ نظام کی جڑیں کتنی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ ان جڑوں کو کاٹے بغیر، ان کو زمین کی گہرائی سے نکالے بغیر، ان زہریلے پودوں کو جڑ سے اکھاڑے بغیر ہم اپنے ملک میں اور معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ یہ وقت ہماری سیاسی تعلیم کا ہے، ہمارے قومی سیاسی شعور کا ہے، اس کو ہم کسی دوسرے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنے ملک کی معیشت کو سمجھے بغیر اس پر ہر سال چڑھ جانے والے قرضوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم ایک خوشحال معیشت اور مضبوط صنعتی بنیاد تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ملک کے نظام تعلیم کی اصل خرابیوں اور اس کے ریئل مسائل کو سمجھے بغیر اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر نظام تعلیم نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنے نظام عدل اور دنیا میں جدید ریاست اور شہروں کے انتظام کے مسائل اور ان کے چیلنجز کو سمجھے بغیر ایک انصاف پر مبنی حکومتی نظام اور جدید گورننس سسٹم نہیں بنا سکتے۔ ہم ایک نیا اور حقیقی آزاد پاکستان نہیں تعمیر کر سکتے۔ یہ تبدیلی کسی ایک یا دو اشخاص یا کسی ایک رہنما سے نہیں آئے گی۔ یہ آپ سب کے مل کر اس لڑائی میں شامل ہونے اور ثابت قدم رہنے سے آئے گی۔ یہ ہم سب کے مل کر قدم اٹھانے سے آئے گی اور یہ تبدیلی ایک دن ضرور آئے گی۔